اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بخت خوابیدہ جگایا اللہ. بخت خوابیدہ جگایا ہے ہمارا حق نے، کیا بنایا تجھے عالم کا سہارا کیا بنایا تجھے، اور کون دیتا ہے کسی کون دیتا ہے کسی کو کوئی محبوب اپنا، جان کس طرح کیا ہوگا گوارا حق نے، جان کس طرح کیا ہوگا گوارا حق نے. لائق سب عزت و تکریم محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ ماہ متبرکہ ربیع الاول شریف، جس میں آقا دو جہاں، فخر کون و مکان، سیاح لا مکان، امام الرسل، دانائے سبل، ختم الرسل، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یوم میلاد، آپ کی آمد، آپ کی تشریف آوری اور آپ کی بعثت ہے. دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، وہ اپنی زبان میں، اپنی بولی میں، اپنے کلچر میں، اپنے ملک میں سرکار دو عالم کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں. جا بجا جلسے ہو رہے ہیں، محافل ہو رہی ہیں، ذکر ہو رہا ہے، اور اس ساری کوشش و کاوش کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ منشا یہی ہے سلسلہ کیل و کال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی.
میں نے گزشتہ جمعے پر آپ کے سامنے کچھ چند ایک اقتباسات پیش کیے تھے کہ مسلمان تو مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں غیر مسلموں نے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں قبول کیا، حضور کی سیرت، حضور کا کردار، حضور کا اخلاق، حضور کی اسوہ حسنہ پر انہوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ایک غیر مسلم رائٹر ہے، اس نے پوری دنیا کے 100 افراد جو بہت بڑے لیڈر ہوئے ہیں، بہت بڑے رہنما ہوئے ہیں، ان 100 افراد پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں جس ہستی کو اس نے سر فہرست اور صفحے اول میں لکھا ہے وہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے اندر سردی بڑی ہے، میں بھی ادھر آ کر جام ہو گیا ہوں اور پتہ چلتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ جام ہیں۔ یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، میں نے تو پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ، کتابیں بھی میرے پاس، جو میں بیان کر رہا ہوں وہ خدا کے کرم سے، اس کی عطا سے میں اپنی آنکھوں سے پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، یہ میری بات کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ بے رخی کریں گے، بے دھیانی کریں گے تو وہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں اس کی بھی ادبی ہوگی، اور بات تو سرکار کی ہو رہی ہے، میری تو بات نہیں ہو رہی، میرے والد صاحب کی بات نہیں ہو رہی، میرے خاندان کی بات نہیں ہو رہی، میرے استادوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات مدینے والے کی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بات سے بے رخی کرنا یہ بے ادبی ہوتا ہے، اس لیے توجہ جب مسجد میں داخل ہو جائیں پھر یہ سلام کلام میل ملاقاتیں یہ جمعے کے بعد کھلا ٹائم ہوتا ہے ملاقات کرنے کا، بے شک، اس وقت یہ کام کیا کریں۔ توجہ فرمائیں، میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ ایک غیر مسلم ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ایسی شخصیتوں کی اس نے کتاب مرتب کی ہے جو 100 افراد ہیں، جو دنیا کے انقلابی لیڈر، انقلابی رہنما گزرے ہیں۔ ان 100 افراد میں جس ہستی کو اس نے صفحے اول پہ لکھا ہے، مسلمانوں وہ تمہارا اور میرا نبی ہے جس کے میلاد کی خوشی ہم منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے پچھلے جمعے پہ مختلف لوگوں کا نام لے کر یہ ذکر کیا تھا، آج صرف برکت کے لیے ایک بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنے علماء اور مشائخ کی طرف آ جاؤں گا۔ ایک ہے غیر مسلم ایس مار، وہ کہتا ہے کہ آپ کی دردمندی، یعنی آپ سے مراد سرکار دو عالم کی ذات ہے، آپ کی دردمندی صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ دردمندی غیر مسلموں کے لیے بھی تھی، کلمہ نہ پڑھنے والوں کے لیے بھی تھی، اور صرف انسانیت تک یہ محدود نہیں تھی بلکہ یہ ہمدردی حیوانات پر بھی تھی، جمادات پر بھی تھی، نباتات پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، چرندوں پر بھی تھی، کیونکہ اللہ نے آپ کو کل عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے حضور جس طرح انسانوں کے ہمدرد ہیں اسی طرح جانوروں کے بھی ہمدرد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ نے سنی ہوئی ہے اور سماعت فرمائی ہوئی ہے، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ شاہ صاحب۔ مشہور حدیث ہے جو آپ نے سنی ہوئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اونٹ حاضر ہوا، حاضر ہو کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میرا جو مالک ہے وہ مجھے چارہ تھوڑا ڈالتا ہے اور کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے، مشقت مجھ سے زیادہ لیتا ہے، محنت مجھ سے زیادہ لیتا ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں درخواست لے کے آیا ہوں۔ اب سوچنے والی بات ہے، وہ اونٹ ملکیت کسی اور کا ہے، غیر مسلم کا ہے، اونٹ کا مالک اور ہے، رہتا کسی کے گھر میں، کھاتا کسی کے گھر میں ہے، اور فریاد لے کر تیرے میرے نبی کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔
معلوم یہ ہوا کہ میرا اور آپ کا نبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے، حیوانات کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، سب کے لیے وہ کریم بن کے آیا ہے، رحیم بن کے آیا ہے، مہربان بن کے آیا ہے، اور کرم کے بادل ان پر لٹانے کے لیے تشریف لایا ہے۔ سرکار مدینہ کے غلاموں، ہم اللہ کے فضل سے یہ فخر سے کہتے ہیں کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، بزرگی وہ ہے جس کو دشمن بھی تسلیم کرے، میرا نبی وہ ہے جس پر اپنے نہیں بلکہ غیر بھی آپ کی تعریفیں فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تعریفیں تھی سرکار کی ان کی زبان سے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب ذرا سنیے کہ جنہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، جن کو سرکار کی تعلیمات ملی ہیں، جن کو حضور کی مہربانی ملی ہے، حضور کی شفقت ملی ہے، حضور کا فیضان ملا ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ علامہ سید ابن عابدین جو کہ فتاوی شامی کے مصنف ہیں، ان کے ایک بھانجے ہیں سید عبد الغنی ابن عابدین شامی، انہوں نے امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے مولد النبی، اس کی تشریح اور شرح کی ہے جس کا نام ہے نصر الدرر فی مولد ابن حجر رحمت اللہ تعالی۔ اب سنیے مسلمان کیسے حضور کی تعریف کرتا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی فضل ھذا العالم، ایک کائنات والو حمد ہے اس خدا کی جس نے فضیلت عطا فرمائی اس عالم کو۔ ذرا لفظوں پر غور کیجئے گا، حمد کرنے کے طریقے بھی فقیروں کے منفرد ہوتے ہیں۔ ہماری تو مولویوں کی جو حمد ہوتی ہے وہ تو عجیب طریقے کی ہوتی ہے نا، کہ خدا وہ ہے جو یہ نہیں کر سکتا، خدا وہ ہے جو یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ لیکن ذرا فقیروں کی حمد دیکھیے، الحمدللہ الذی فضل ھذا العالم، حمد ہے اس خدا کی جس نے فضیلت بخشی اس عالم کو۔ کس سے فضیلت بخشی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے، آسمان سے، سورج سے، ستاروں سے، چاند سے، کس سے فضیلت بخشی؟ فرمایا الحمدللہ الذی فضل ھذا العالم بے مولد سید ولد آدم، کائنات والو اس خدا کی حمد ہے جس نے فضیلت بخشی اس عالم کو کملی والے کے میلاد کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور کا اس عالم میں میلاد ہونا یہ فضیلت ہے اس عالم کے لیے۔ اللہ اگر چاہتا تو آسمانی دنیا پر بھی میلاد کرا سکتا تھا، اور جو عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم ناسوت ہے، عالم لاہوت ہے، ان میں بھی میلاد کرا سکتا تھا۔ یہ فضیلت نہیں ہے کہ اللہ نے میلاد کا جو جشن ہے وہ اس زمین والوں پر منایا ہے۔ اسی لیے اس زمین والوں کو کہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اور تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اذ بعث فیہم، تمہارے اندر اپنا رسول مبعوث فرما دیا، اپنا رسول مبعوث فرما دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس عالم کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس عالم کو کملی والے کے میلاد کی خوشی سے مزین فرمایا ہے۔ اسی لیے اہل محبت اور اہل ذوق یہ کہہ رہے ہیں کہ بخت خوابیدہ جگایا ہے ہمارا حق نے، کیا بنایا تجھے عالم کا سہارا حق نے، کیا بنایا تجھے عالم کا سہارا حق نے، اور کون
طرح کیا ہوگا گوارا حق نے جان کے اس طرح کیا ہوگا گوارا حق نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. ڈبل پارٹ ٹیگ D3340. یہ ڈبل پارٹ موو کر لیں پلیز. نمبر ہے D3340. کون دیتا ہے کسی کو کوئی محبوب اپنا جان کے اس طرح کیا ہوگا گوارا حق نے جان کے اس طرح کیا ہوگا گوارا حق نے. قبلہ شاہ صاحب جانتے ہیں دربار عالیہ گولڈا شریف میں حضور بابو جی کے دور میں ایک قوال ہوتے تھے، ان کا نام تھا حاجی محبوب حسین. ماشاءاللہ. حاجی محبوب حسین جو فارسی میں قوالی کرتے تھے، عربی میں قوالی کرتے تھے، اردو پنجابی تو خیر چلتی ہے، لیکن فارسی کا بادشاہ تھا وہ بندہ. حضرت صاحب کے کسی مرید کی شادی تھی تو وہ آیا حضور بابو جی کی بارگاہ میں. ذرا سنیے کہ صوفیاء کے الفاظ میں کس طرح محبت اور ذوق ہوتا ہے. آ کے عرض کرتا ہے حضور میرے بیٹے کی شادی ہے تو مہربانی کریں ایک دن کے لیے محبوب کو بھیج دیں. ایک دن کے لیے محبوب کو بھیج دیں. حضور بابو جی نے ٹھنڈا سانس لیا نا تو اپنی پنجابی بولی میں فرمایا اوے سنگیا اے خدا دا ہی حوصلہ ہے جس محبوب دے چھوڑیا محبوب دے تکائے بھی نہیں جاندے. دینا تو درکنار ہے، محبوب تو دکھائے بھی نہیں جاتے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے محبوب اپنے لیے بنایا تھا، عطا ہمیں فرما دیا. سبحان اللہ. یہی نصر الدرر جو کتاب میں نے پہلے نام لیا ہے، امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کی شرح ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایک گروہ ایسا بنایا ہے کہ جو میلاد کا بہت اہتمام کرتا ہے. میلاد کا بہت اہتمام کرتا ہے. معلوم یہ ہوا سنیو اپنے مقدر پہ فخر کرو کہ ہم اس گروہ میں شامل ہیں جو میلاد کا اہتمام کرنے والا ہے. سبحان اللہ. میلاد کے منکروں کے گروہ میں شامل نہیں ہے، میلاد کا اہتمام کرنے والوں کے گروہ میں شامل ہے. آج دیکھیے آپ نیو یارک کے اندر، نیو جرسی کے اندر، کیلیفورنیا کے اندر، دنیا کے کونے کونے میں، دوسرے ممالک میں آپ نظر کریں. اس وقت تو میڈیا کا دور ہے، ہر چیز آپ کو فوری طور پر نظر آ جاتی ہے. دنیا کے کونے کونے میں اہل میلاد اللہ کے محبوب کی آمد کی خوشی منا کر رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام شامی فرماتے ہیں میلاد کی شان اور فضیلت کی روشنی میں، فرماتے ہیں میلاد دل کی تعظیم کا نام ہے. یعنی جو میلاد کرتا ہے وہ سرکار کی دل سے تعظیم کر رہا ہے، دل سے عزت کر رہا ہے. اور فرمایا صرف دل کی تعظیم نہیں ہے، یہ خدا کی نعمت کا شکریہ بھی ہے. خدا کی نعمت کا شکریہ بھی ہے. اب تیسرا جملہ جو ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب اور بڑا بھاری جملہ ہے. پہلا جملہ یہ ہے کہ میلاد دل کی تعظیم ہے. دوسرا جملہ یہ ہے کہ میلاد اللہ کی نعمت کا شکر ہے. اور فرمایا تیسرا جملہ یہ ہے کفار اور منافقین کو اس سے غصہ بھی دلایا جاتا ہے. یعنی ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، ان کو زحمت بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو محب ہوتا ہے نا اس کو اپنے محبوب کی تعریف اچھی لگتی ہے. محب کو اپنے محبوب کی تعریف اچھی لگتی ہے.
اور جو اس محبوب کا مخالف ہوتا ہے اس تعریف سے اس کو زحمت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے۔ امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں اے میلاد منانے والے، تو ایک وقت میں 3 کام کر رہا ہے، اپنے دل کی تعظیم کا اظہار بھی کر رہا ہے، اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا کر رہا ہے، اور جو لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں آ سکے ان کو آر بھی دلا رہا ہے۔ بدنصیبو اگر تم بھی ادھر آ جاتے تو آج اس خوشی کے اندر تم بھی شامل ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میلاد مشکلوں کا حل ہے، میلاد مشکلوں کا حل ہے۔ جو آدمی کسی مشکل میں گر گیا ہو وہ سرکار کا ذکر کرے، حضور کی نعت پڑھے، حضور کی محفل کا اہتمام کرے، حضور کے میلاد کا انتظام کرے، گھر کے اندر جتنی وسعت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی توفیق ہے اس کے مطابق کرے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یار اب تو کوئی مشکل مرحلہ بھی نہیں رہ گیا۔ میں آپ کو 2 حوالے بڑے نئے تازے ابھی جو نئے مارکیٹ میں آئے ہیں وہ سنا دیتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ میلاد تو سمندروں کی مچھلیاں بھی مناتی ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ تبلیغی جماعت کے اس وقت کے رہنما ہیں، انہوں نے بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم اور اللہ کی بڑی عطا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے مسئلے حل کروا رہا ہے جن پر توفیق نہیں تھی، امید نہیں تھی۔ اور شاہ جی عجیب گل نہیں، جنہ تے امید سی وہ پٹھے پاسے ٹر پے نے، تو جنہ تے امید نہیں سی انہاں سیدھے کام شروع کر دیتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ میلاد کی خوشی سمندروں اور دریاؤں کی مچھلیاں بھی مناتی ہیں۔ یہ جو قرآن مجید میں مرج البحرین، اس میں جو صوفیاء نے تفسیر لکھی ہے میں اس طرف تو نہیں جاتا کیونکہ اس کے لیے وقت درکار ہے۔ جو علماء نے تفسیر لکھی ہے نا کہ مرج البحرین یہ 2 دریا ہیں جو آپس میں آ کر، یہ ظاہری دریاؤں پانی والے دریاؤں کی بات ہے، یہ دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں آ کر، ایک دریا کا پانی انتہائی گرم ہے، دوسرے دریا کا پانی انتہائی ٹھنڈا ہے۔ ادھر والی مچھلیاں ادھر نہیں آتی، ادھر والی مچھلیاں ادھر نہیں آتی، کیونکہ گرم والے کا درجہ حرارت اور ہے، ٹھنڈے والے کا درجہ حرارت اور ہے۔ ٹھنڈے والی ادھر آئیں تو وہ مر جاتی ہیں، گرم والی ادھر جائیں تو وہ مر جاتی ہیں۔ لیکن سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے ادھر والی ادھر آتی ہیں، ادھر والی ادھر آتی ہیں، ان پر کوئی موت نہیں آتی۔ وہ ادھر آ کر ان کو مبارک دیتی ہیں، یہ آ کر ان کو مبارک دیتی ہیں۔ یہ حضور کے میلاد کی خوشی ہے کہ جن کی موت واقعہ ہو سکتی ہے گرمی اور درجہ حرارت کی وجہ سے، وہ آ کر ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی مبارک بھی پیش کرتی ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جس رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس رات کو جانوروں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارک دی ہے اور مبارک دے کر کہا ہے تمہیں خوشی ہو، تمہارے حقوق دلانے والا آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے حقوق دلانے والا آ گیا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو اس بات پر کہ اگر جانور خوشیاں کریں، مچھلیاں خوشیاں کریں، ہوائیں خوشیاں کریں، فضائیں خوشیاں کریں، جانور خوشیاں کریں، فرشتے خوشیاں کریں، نبی خوشیاں کریں اور خدا کی ساری مخلوق خوشیاں کرے، ایک مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کے اپنے بزرگوں کے اعلان کے باوجود بھی اگر اس سے محروم ہے تو وہ خدا کی رحمت سے محروم ہے۔ خدا کی رحمت برستی ہے اس پر جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتا ہے اور میلاد کی خوشی کرتا ہے۔ تو دوستان محترم، پوری کائنات میں یہ خوشیاں اس لیے ہیں کہ اللہ نے وہ محبوب ہم گناہگاروں اور ہم سہکاروں کو عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے جو میلاد کے
سرکار کے میلاد کو جائز سمجھتے ہیں، وہ تو چنوں پر بھی حضور کا میلاد کر لیتے ہیں، سبحان وہ اللہ. تو شربت پر بھی حضور کا میلاد کر لیتے ہیں. یاد رکھیے میلاد کے لیے کسی لمبے چوڑے لنگر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے چھوٹا سا اہتمام جو ہے وہ بھی کافی ہے. چنگی گل نظر سا کر لے. There's a Lexus JBZ1590. Please move that. Lexus گاڑی ہے JBZ1590. یہ ڈبل پارک کو موو کر لیں. اچھا یہ میلاد شریف میں پوچھ رہا ہوں. دوستان محترم توجہ فرمائیے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت اور رفعت یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز حضور کی آمد پر خوشیاں کر رہی ہے، اور کائنات کی ہر چیز حضور کی آمد پر خوشیاں منا رہی ہے. جناب سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے مولود کی آمد کا پہلا مہینہ آیا تو میں نے دیکھا ایک دراز قد بزرگ ہیں جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، سفید امامہ پہنا ہوا ہے، بڑی انتہائی اعلیٰ قسم کی شخصیت ہے، اور چہرے سے جلال اور جمال ٹپک رہا ہے، اور مجھے آ کر کہتے ہیں اے آمنہ تجھے مبارک ہو. آمنہ خاتون فرماتی ہیں میں حیران ہوئی کہ اس مبارک کی وجہ کیا ہے. میں نے کہا بزرگوں آپ یہ فرمائیں کہ آپ کون ہیں اور یہ مبارک کیوں دے رہے ہیں، اس مبارک کی وجہ کیا ہے؟ کیا مجھے کوئی دنیا کی دولت ملنے والی ہے، مال ملنے والا ہے، خزانہ ملنے والا ہے، پیسہ دولت مال میں ملنے والا ہے؟ انہوں نے فرمایا آمنہ نہیں، تجھے کوئی دنیا کی دولت اور مال نہیں ملنے والا، بلکہ تجھے وہ خدا کا محبوب ملنے والا ہے جو خدا کی خدائی میں بھی اکیلا اور تنہا ہے. سبحان اللہ. آمنہ خاتون فرماتی ہیں میں نے پوچھا آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے مخاطب کر کے کہا بیٹی تو مجھے نہیں پہچانتی، میں تیرا اور آنے والے تیرے لڑکے کا والد آدم علیہ السلام، میں تجھے مبارک دینے کے لیے آیا ہوں، میں تجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری گود کو محمد عربی کے نور سے منور کرنے والا ہے. سبحان اللہ. دوستان محترم ذرا خیال کریں، ذرا سوچیں کہ جناب آدم علیہ السلام تو تشریف لائیں مبارک دینے کے لیے، جناب موسیٰ علیہ السلام تو تشریف لائیں، یہ ساری روایات موجود ہیں، انشاءاللہ وقت پر جہاں کہیں وقت ملے گا میں بیان کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام آئے مبارک کے لیے، موسیٰ علیہ السلام آئے مبارک کے لیے، ابراہیم علیہ السلام آئے مبارک کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام آئے مبارک کے لیے. وہ مبارک اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اسی کے وسیلے سے ہمیں نبوت و رسالت ملی ہے، اسی کی برکت سے ہمیں یہ انعام اور یہ اکرام ملا ہے. تو آدم علیہ السلام کا آ کے مبارک دینا یہ دلیل ہے کہ یہ صرف سنی یا رسول اللہ کہنے والے میلاد نہیں مناتے، اس میلاد کی خوشی میں ہمارے باپ آدم علیہ السلام بھی شامل ہیں. اسی لیے کسی اہل محبت نے اپنی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ رل خوشیاں یار مناؤ، اللہ نے کرم کمایا. اے پارے پیسے بھی لے لیا کرو اللہ دے ولیو. رل خوشیاں یار مناؤ، اللہ نے کرم کمایا، ساڈا کملی والا آیا، ساڈا کملی والا آیا. رل خوشیاں یار مناؤ، اللہ نے کرم کمایا، ساڈا کملی والا آیا، ساڈا کملی والا آیا، ساڈا کملی والا آیا. محدث ابن جوزی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے حضور کی کتاب پر حضور کی میلاد پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مولد العروس. مولد العروس.
وہ فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّا عَمِلْنَا كُلَّ يَوْمٍ لِأَحْمَدٍ، اے لوگوں یہ ساری باتیں پڑھنے کے بعد اور دیکھنے کے بعد اور کتابوں کی ورق گردانی کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سرکار کا میلاد سال کے ایک دن نہیں کرنا چاہیے بلکہ کل یومن ہر روز حضور کا میلاد کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے قد کانا واجب، یہ ہمارے اوپر واجب ہے کیونکہ جو احسان اللہ نے ہم پر کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم روز حضور کا میلاد منائیں۔ سبحان اللہ، ہم روز حضور کا میلاد۔ اور ویسے اگر ہم توجہ نہ کریں تو یہ الگ بات ہے، ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے اور چندہ شریف بھی مکمل ہو گیا ہے، ہم توجہ نہ کریں تو یہ الگ بات ہے، لیکن ہم روزانہ نماز میں جب تک حضور کے ذات پر درود نہ پڑھے نا اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ دوستان محترم، انشاءاللہ العزیز آج رات کو بعد نماز عشاء آپ کی اس عظیم الشان اسلامی مرکز کے اندر سرکار کے میلاد پاک کی انتہائی پاکیزہ اور بابرکت محفل